یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ درود پاک پڑھنے میں صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے چند باتیں بچوں کے تعلق سے عرض کی تھی کہ بچوں میں بھی ایسے ایسے عاشق رسول ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں اور سنیں، اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ اس کے بعد پھر جو سوالات میرے پاس آئے ہیں میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا جواب دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک روایت ہے ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہی ہے کہ اپنی اولاد کو اس طرح بناؤ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہو جائے گا۔ یعنی پہلا پوائنٹ سرکار نے یہ سکھایا ہے۔ ہم لوگ اپنی اولاد کی تربیت کب کرتے ہیں جانتے ہیں؟ جب وہ 12 سال کا ہو گیا، 9 سال کا ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا۔ جب 9-10 سال کے بچے ہو جاویں تو تربیت نہیں کر سکتے آپ، ان کو نہیں سمجھا سکتے ہیں آپ۔ تربیت کی شروعات جو ہوتی ہے وہ جب بچہ پیٹ میں ماں کے آتا ہے اس سے بھی پہلے، یعنی سرکار نے فرمایا جب رشتہ تلاش کرو تو یہ دیکھو کہ نیک خاتون ہو، صوم و صلات کی پابند ہو۔ جب رشتہ دیکھو نا آپ، آج تو یہ دیکھا جاتا ہے بھئی پیسے والا کون ہے، یا آج دیکھیں ان بچیوں سے رشتے ہوتے ہیں جو بے حیائی اور بے شرمی کا پورا مجسمہ ہوتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایسے رشتے آپ کرو گے اور ایسی بہویں یا ایسی بیٹی لاؤ گے تو آپ یہ امید نہ کریں کہ آپ کے گھر میں غوث اعظم کا غلام پیدا ہوگا یا غریب النواز کا غلام پیدا ہوگا، نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا تو حق یہ ہے کہ رشتہ اچھا تلاش کرو، دیکھو کہ وہ نیک بچی ہے یا نہیں ہے۔ اور جب یہ ہو جاوے تو پھر چونکہ اتنا وقت نہیں ہے تفصیل میں بتاؤں، میں بس خاص نقطہ سماعت کریں۔ اور پھر اگر بچہ پیٹ میں ہے تو ایسی صورت میں یہ جو آپ دیکھیں نا نوجوان آج ہمارے کافی ماشاءاللہ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں، کافی آ رہے ہیں الحمدللہ، درس میں بیٹھ رہے ہیں۔ اور اس کا جو ہے میں آپ کو بتا دوں، یہ جو درس ہو رہا ہے اور جس میں بیٹھ رہے ہیں، میں اس پر ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں نا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں قال تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات کے ایک پل کے لیے بھی علم کا درس دینا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور کوئی شخص پوری رات نفل پڑھے، اور یہ جو آپ بیٹھتے ہیں درس میں تو پوری رات نفل پڑھنے سے یہ بہتر ہے جو چند لمحہ آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر قرآن کی کوئی ایک آیت تو نے سیکھ لیا ہے تو یہ 100 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ اب یہ سرکار کا فرمان ہے نا۔ اور پھر ایک موقع پہ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے علم کا ایک سبق پڑھ لیا، کوئی ایک مسئلہ علم کا سیکھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1000 نفلی نماز پڑھنے سے یہ بہتر ہے کہ ایک مسئلہ سیکھ لیا جائے۔ تو یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے، آپ نوجوان بہت چیختے ہیں، بہت چلاتے ہیں، کوئی بھی کسی کو آواز بھی دینا ہوتا ہے تو بہت زور کی چلاتے ہیں، آپس میں باتیں کریں گے تو بہت چیخ کے باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے جانتے ہیں؟ سائیکولوجسٹ کو پڑھیں آپ، ڈاکٹروں کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب حمل پیٹ میں تھا، بچہ پیٹ میں تھا، اب اس عالم میں اگر میاں بیوی آپس میں لڑائی کرتے ہیں، زور سے لڑائی کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو وہ جو لڑتے ہیں نا آپس میں میاں بیوی، جب کہ بچہ پیٹ میں ہو تو پھر وہی لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو بڑے ہو کر کے پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے وہ۔ اس لیے اگر بچہ پیٹ میں ہے تو اس وقت ماں کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، درود شریف پڑھے، نعت رسول پڑھے۔ آپ بھی اپنے گھر کا ایسا ماحول بنائیں، ورنہ آپ دیکھیں یہ تو پہلے تھا جب تحقیق نہیں ہوئی تھی، اب تو ڈاکٹروں نے بھی یہ کلیئر کیا، محققین نے بھی یہ کہا کہ 4 مہینے کے بعد، شریعت بھی یہی کہتی ہے 4 مہینے کے بعد بچہ سننے لگ جاتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ اگر پیٹ میں ہو گیا تو وہ سننے لگ جاتا ہے، وہ دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، سنتا ہے۔
یہی وجہ ہے فطرتاً آپ دیکھیں کہ کبھی بھی بچہ جب روتا ہے، آپ کبھی غور کرنا، بچہ جب روتا ہے نا تو ماں جب اس کو لیتی ہے اپنے پاس تو کبھی آپ دیکھیں گے وہ دائیں جانب نہیں چپکاتی ہے، کبھی سینے کے دائیں جانب نہیں چپکائے گی، یہ ایک فطرتی بات ہے۔ وہ اگر بچہ رو رہا ہے تو اس کو لے گی گود میں، بائیں جانب چپکاتی ہے، ہمیشہ بائیں جانب چپکائے گی۔ کیوں؟ اچھا جیسے وہ چپکاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد بچہ چپ ہو جاتا ہے، وجہ کیونکہ وہ جو دھڑکن تھی وہ مانوس ہو چکا تھا اس کا، تو اس کے کان جیسے سینے پہ ماں کے پڑتے ہیں بائیں جانب، دھڑکن وہ سنتا ہے، پھر وہ چونکہ مانوس ہو چکا تھا وہ سنتا ہی ہے فوراً چپ ہو جاتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچہ 4 مہینے کے بعد پیٹ میں سننے لگ جاتا ہے، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے، ماں درود پاک پڑھے، گھر میں نعت خوانی کا ماحول ہو جائے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جب آپ کو مدرسے میں لے جایا گیا تو استاذ نے کہا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے، انہوں نے پورا 15 پارہ اور قول 18 پارہ سنا ڈالے، 18 پارہ سنا ڈالے۔ استاذ کو حیرانگی ہوئی، بھئی اس سے پہلے آئے تم پڑھنے؟ کہا نہیں، پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ تو کہا 18 پارے تمہیں حفظ ہیں؟ کہنے لگے ہاں، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں پیٹ میں سنا کرتا تھا، اگر میری ماں پورا قرآن پڑھ لی ہوتی تو میں حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا ہوتا۔ یہ بچوں پہ اثر پڑتا ہے، یہ بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ تو جب ایسا گھر میں ماحول ہو تو گھر کا ماحول بہتر کریں آپ، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ رہے، قرآن کی تلاوت کا ماحول بنے، نعت خوانی کا ماحول بن جاوے، ٹھیک ہے۔ اب بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ 2-3 سال کا ہو گیا، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں الولد سید 70 سنہ، یہ پرورش کا طریقہ سرکار نے بتایا ہے۔ پہلے دن سے لے کے 7 سال تک بچے کو تم لوگ اپنا سردار بنا لو، ماں باپ سردار بنا لو۔ اب وہ اگر کندھے پہ بیٹھ رہا ہے بیٹھنے دیں، سر پہ بیٹھ رہا ہے بیٹھنے دیں، پشت پہ سوار ہو رہا ہے سوار ہونے دیں۔ 7 سال تک تو نماز کا حکم نہیں ہے بچے کو کہ اس کو کہا جائے نماز کے لیے چلو، 7 سال کا جب ہو جائے تو نماز کے لیے کہا جائے۔ اب چونکہ یہاں ایجوکیشن کا معاملہ ایسا ہے کہ 3 سال کا ہو گیا بچہ تو پھر ٹیوشن شروع ہو گیا، پھر وہ اسکول جانے لگ گیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے نا کہ اس بچے کو باپ کی شفقت اور ماں کی محبت نہیں مل پاتی ہے، نہیں مل پاتی۔ اور پھر ہمارا بچہ اسکول سے آیا تو ہم نے پھر وہ موبائل دے دیا، ٹی وی لگا دیا۔ اب وہ بڑا بچہ ہوتا ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ باپ سے محبت کرے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بیٹا جو اپنی ماں کو نہیں مانتا ہے، بھائی نہیں مانے گا، وہ کبھی بھی وہ محبت بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کو محبت دینی تھی تو آپ نے ادھر کو باہر ہی رکھا، باہر ہی رکھا۔ اب وہ ایک سادہ تختی ہوتا ہے نا ذہن، آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے کائنات میں، مگر مدینہ شریف کی گلیوں میں جا رہے ہیں تو امام حسن دائیں کندھے پہ ہیں، امام حسین بائیں کندھے پہ ہیں، تاجدار کائنات مدینہ کی گلیوں میں لے کے چل رہے ہیں۔ آج میں یہ ماحول نہیں دیکھتا ہوں، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو کندھے پہ، میں گاؤں میں تھا تو دیکھتا تھا، گاؤں میں چلتا تھا، مگر یہاں تو نظر ہی نہیں آتا ہے، یہاں حالات ایسے ہو گئے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے، آپ پرورش نہیں کر پا رہے ہو۔ اب بچہ جب 2-4 سال کا ہو جائے نا تو آپ دیکھیں گے کبھی جب وہ مینٹلی جو ہے وہ مائنڈ اس کا ڈیولپ ہوتا ہے، جب بننے لگ جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں بیٹے یہ نہیں کرنا، تو کبھی بھی آپ دیکھیں گے وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جو منع کرو گے نا وہ کرے گا، آپ کو یہ نہ کرو تو کرے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو کہنا نہیں ہے، اس کو بولنا نہیں ہے، آپ کیا کریں، اسی کے سامنے مصلی اٹھائیں، مصلی اٹھائیں اور نماز پڑھیں۔ آپ غور کریں گے آپ کا جو بیٹا ہے نا 4-5 سال کا، وہ جب آپ کو دیکھے گا کہ میرا باپ جو ہے کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی رکوع میں جا رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیا کر رہا ہے، مگر آپ کا بیٹا مصلی پہ آ کے لیٹ جائے گا، پھر آپ کے بغل میں بیٹھ جائے گا، پھر وہ ویسے جھکنے کی کوشش کرے گا۔ یہ طریقہ ہے تربیت کا، یہ طریقہ ہے بچوں کی پرورش کا۔ جب آپ اس انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ بچے نیک بنیں گے، وہ نیک بنیں گے۔ تو 7 سال تک تو یہی کرنا ہے۔ اور پھر عاشق رسول کیسے بنائیں، میں نے بتایا نہیں کہ آپ ان کو یہ نہیں کہیں کہ ایسا کرو، بس آپ کرتے جائیں، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو قربانی دینی پڑے گی، تب آپ کی اولاد نیک بنے گی۔ ایک بیج ہے، آم کا بیج ہے، اس کو لے لیں آپ اور اس کو جیب میں رکھیں اور کہیں کہ بھائی پودا لگ جائے، کبھی نہیں لگے گا۔ اس کو سیمنٹ وغیرہ میں پورا گارا ماٹی کر کے پھر مٹی میں ڈالیں تو لگے گا درخت؟ نہیں لگے گا۔ آپ یہ سوچیں نہیں یہ خراب بھی نہ ہو،
سڑے بھی نہیں، گلے بھی نہیں، اور آم کا درخت بھی لگ جائے کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اس بیج کو زمین کے نیچے دفن کرنا پڑے گا، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دفن کروں گا یہ سڑ جائے گا، گل جائے گا، اس یقین کے ساتھ جب وہ سڑ اور گل جاتا ہے تب جا کے ایک درخت نکلتا ہے۔ تو ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اسی بیج کی طرح محنت کرنا ہوگا، فنا ہونا پڑے گا، تب جا کر کے اولاد نیک بنتی ہے۔ اب بچوں کو عاشق رسول کیسے بنائیں؟ ایک سوال کیسے بنائیں؟ تو جب بیٹا آپ کا 6-7 سال کا ہو جائے، بغل میں آپ لیٹے ہیں تو خود نعت رسول پڑھیں، آپ خود نعت پڑھیں، آپ بستر پہ لیٹے ہیں نبی کی نعت گنگنائیں، تو سمجھ نہیں آئے گا مگر وہ بھی کوشش کرے گا، اور پھر واقعہ سنائیں۔ 7 سال کا 8 سال کا ہو جائے تو واقعہ سنائیں اس کو، کہیں کہ بیٹے ایسا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے، ان کے معجزات سنائیں آپ۔ یقین مانیں، خدا گواہ ہے، بالغ ہونے سے پہلے پہلے آپ کا بیٹا عاشق رسول بن جائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر شرط یہ ہے کہ جب آپ اس تربیت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ تربیت کریں، اس کو سنائیں۔ میں 1-2 مثال دیتا ہوں، اس کو ایسی سب باتیں سنائیں بچوں کو تاکہ وہ عشق رسول پیدا ہو۔ اور جب عشق رسول ہو جاتا ہے، حضرت زید بن حارثہ وہ ننیال جا رہے تھے نا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، پھر ان کو لے لیا، پھر حضرت خدیجہ تک آئے وہ بکتے ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر شادی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے ان کو دے دیا سرکار علیہ السلام کو، حضرت زید بن حارثہ۔ اب ان کے جو باپ تھے نا، تو وہ فراق میں تڑپتے تھے کہ میرا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا نہیں مل رہا ہے۔ پھر ان کے قبیلے والے آئے تھے حج کرنے، تو دیکھا کہ زید بن حارثہ زندہ ہیں، تو جا کے وہاں خبر کیا۔ ان کے باپ اشعار کہے تھے، وہ اشعار چونکہ میں وقت سناؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، تو انہوں نے اشعار کہے تھے فراق میں۔ جب قبیلے والوں نے بتایا تمہارا بیٹا تو زندہ ہے، باپ آیا اپنے سگے بھائی کو لے کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانے پر، اور سرکار سے باپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے زید بن حارثہ، یہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے مجھے دے دیں۔ سرکار نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا یہ تمہارے باپ ہے؟ کہا ہاں سرکار باپ ہے۔ یہ تمہارا چچا ہے؟ ہاں میرا چچا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اختیار دیتا ہوں زید بن حارثہ کو، وہ چاہیں تو تمہارے ساتھ چلے جائیں، چاہیں تو میرے ساتھ رہ جائیں۔ اب سوچیں وہ بیٹا کیسا بیٹا تھا اور حضور کا کیسا عاشق تھا۔ ایک طرف باپ کھڑا ہوا ہے، ایک طرف تاجدار کائنات کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف چچا ہے، ایک طرف آمنہ کے لال ہیں، وہ دونوں طرف چہرہ دیکھتا ہے، باپ سے کہتا ہے میں ان کے قدموں میں آ گیا ہوں، اب چھوڑ کے نہیں جانے والا ہوں، چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضرت زید کو اپنا روحانی بیٹا قرار دیتے ہیں۔ روحانی بیٹا یہ کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے معجزے دیکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، تو یہ سب اپنے بچوں کو سنائیں، آپ اپنے بچوں کو سنائیں۔ میں آپ کو 1-2 حدیث سناتا ہوں اس پہ، یہ سب حدیثیں سنائیں نا اپنے گھروں میں۔ ایک روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک اعرابی آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا فقال بما اعرف انک نبی، یہ سب سنائیں، جو سنتے ہیں نا آپ اپنے بچوں کو سنائیں۔ اس نے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قال ان دعوت هذه العزق من هذه النخلة، اس نے کہا آپ نبی ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ تو کہا کچھ دکھا دیں آپ معجزہ تو میں مان لوں کہ آپ نبی ہیں۔ تو قال ان دعوت هذه العزق من هذه النخلة، اب کیا معجزہ دکھا دیں؟ کہا یہ جو کھجور ہے نا، کھجور کا درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کھجور کے درخت بڑے لمبے ہوتے ہیں نا، اس پہ گھچے ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہوتا ہے پھر اس پہ گھچے لگتے ہیں۔ تو اس اعرابی نے کہا کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس پہ جو گھچا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ہاں دکھائی دے رہا ہے، اس کو بلا لیں تو میں نبی مان لوں گا۔ آپ اس کو کہہ دیں آ جائے، اب قربان جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں بلا لوں تو ایمان لے آئے گا؟ اس نے کہا ہاں اگر آپ اس کو بلا لیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نے اس کو آواز دیا۔ اب آپ سوچیں سرکار ایسے ہیں ہمارے، ہاں ایسے سرکار ہیں ہمارے، سرکار نے اس کو آواز دیا۔ اب گھچے کو کوئی آواز دے وے، آج کا عقل مند ہوتا تو کیا کہتا، یا آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہے، مالک و مختار ہے۔ سرکار نے جب آواز دیا، حدیث کے لفظ ہیں فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي، وہ گھچا جو اوپر لٹکا ہوا تھا نا، لگا ہوا تھا، اب وہ کیسے اپنے آپ کو توڑا ہوگا، ذرا تصور کریں نا۔ سرکار تو یہاں کھڑے ہیں، پھر آواز دیا آ جا تو، پھر اس نے اپنے آپ کو توڑا۔ اب کوئی بھی چیز اوپر ہے تو وہ گر جائے گی نا، ٹوٹے گی تو، مگر وہ گھچا گرا نہیں، اپنے آپ کو اس نے توڑا، اور وہ اس طرح چل رہا تھا جیسے انسان راستے پہ چلتے ہیں۔
وہ درخت ایسے اترنے لگ گئے، آہستہ آہستہ اترتے 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 حتی سقط الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے پاس آ گیا۔ جب سرکار کے پاس آ گئے، اب سوچیں کہ درخت سے اتر کر کے پھر زمین سے چلتا ہوا سرکار کے قدموں میں آیا۔ اب اس نے اعرابی نے دیکھ لیا، ثم قال، سرکار نے فرمایا اب جا، اس کا بھی کام ہو گیا، تیرا بھی کام ہو گیا، جس کے لیے میں نے بلایا تھا تیرا کام ہو گیا۔ اعرابی دیکھا، کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، مجھے مشرف اسلام فرما لیجیے۔ سرکار نے اس کو کلمہ پڑھا لیا۔ تو یہ سب واقعات اور حدیثیں آپ بتائیں گے۔ ایک حدیث اور سنیں، قبیلے بنو عامر کا ایک شخص حضور کے پاس آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ سرکار کا دربار ہے، میرے آقا کا دربار ہے۔ وہ ہے نا وہ شہر، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار۔ یہ مصر کا بازار نہیں، کوئے نبی ہے، یہ کوئے نبی ہے۔ تو وہ قبیلے بنو عامر کا ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے سنا ہے آپ نئی نئی چیزیں ایجاد کیے ہوئے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو کہا حل لکان اری کا آیا، اچھا تو آیا ہے یہ سب جو، تو وہ حکیم تھا، وہ حکیم تھا، حکیم ڈاکٹر، تو وہ حکیم تھا مگر وہ جسمانی تھا، میرے سرکار روحانی تھے۔ تو وہ آیا تھا یہ کچھ بتانے کے لیے، مگر وہ سرکار کے پاس جب آیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کا علاج کر دیا، خود ہی علاج کر دیا۔ تو جب سرکار سے اس نے ایسی باتیں کی تو سرکار نے فرمایا حل لکان اری کا آیا، کچھ نشانی وشانی دیکھے گا تو، کچھ شک ہے تجھے، کچھ ڈاؤٹ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وَعِندَهُ نَخْلٌ وَشَجَرَةٌ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کچھ درخت تھے اور کچھ کھجور تھے، کچھ درخت تھے، کئی ایک درخت لگے ہوئے تھے اور وہ کھجور بھی لگے ہوئے تھے ان درختوں پہ۔ فدعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذقا منہا، تو ایک گھچے کو سرکار نے کہا تو آ، قربان جائیں۔ اب یہ واقعی اگر اپنے بچوں کو آپ سنائیں گے تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کے بچے عاشق رسول ہو جائیں گے؟ ضرور ہو جائیں گے، مگر یہ حدیث میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، کوئی قصے کہانی نہیں ہے۔ تو سرکار نے اس کو آواز دیا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، جب میں نے ابھی رات میں مطالعہ کر رہا حدیث پاک کا نا، یہ لفظ پڑھا نا تو خاص طور پہ اس کو میں نے لکھا، فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انتهى إِلَيْهِ۔ اب وہ درخت اور گھچے کیسے آئے معلوم ہے؟ وہ تو پہلے ویسے آ گیا تھا، مگر یہ جو گھچا تھا اور درخت جس کو سرکار نے بلایا تھا وہ ویسے نہیں آیا، وہ آتا تھا پھر سر اٹھا لیتا تھا۔ قربان جائیں، یہ ایسے ایسے کر کے جو آنا ہوتا ہے نا، پھر ابھی ایسے ہی تو آئے گا تبھی تو سر اٹھے گا۔ وہ درخت تھا۔ اور یہ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، جامع ترمذی کی۔ تو سرکار نے جب اس کو بلایا تو وہ ہوا یرفع راسہ ویسجد، وہ سر اٹھاتا تھا پھر سجدے میں چلا جاتا تھا، پھر سر اٹھاتا تھا، وہاں سے اتر رہا تھا، وہ آ رہا تھا تو ایسے ایسے کر کے آ رہا تھا، بس سر اٹھاتا تھا پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا پھر سجدے میں، پھر سر اٹھایا پھر سجدے میں، حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ جب قدموں میں آ گیا اور سرکار کے پاس کھڑا ہو گیا تو وہ جو شخص تھا جو آیا تھا وہ حیران ہو گیا۔ تو سرکار نے فرمایا ابھی تو صرف دیکھا ہے وہ آیا ہے، ثم قال له، پھر اس سے سرکار نے فرمایا، درخت سے اس گھچے سے فرمایا۔ اب قربان جائیں نا، پھر محبت کرنے کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار علیہ السلام کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا، ساتھ میں جا رہے تھے، پوچھا ہے عمر کتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کو چھوڑ کر کے، آل اولاد سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، تم میں کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی جان سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں اسے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا سن اب دیکھ، پھر دوبارہ دیکھ۔ ثم قال له رسول اللہ، پھر اس گھچے سے سرکار نے فرمایا، اس درخت سے فرمایا ارجع الی مکانک، جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے لگ جا۔ قربان جائیں، اب گھچا ٹوٹا اور جہاں سے آیا تھا، پھر سرکار نے فرمایا جہاں سے آیا تھا وہیں جا کے لگ جا۔ اب اگر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو وہ لگے گی کیسے؟ مگر یہ سرکار کا حکم تھا، وہ گھچا پھر چڑھا دی اس پہ، چڑھتے 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 گیا، جہاں ٹوٹا تھا وہیں پہ جوائنٹ ہو جاتا ہے، وہیں جوائنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ سب آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی، بچے عاشق رسول بنیں گے۔ بچوں پہ دھیان دیں آپ، نوجوانوں کو بالخصوص نوجوان طبقہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سنا کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واقعات سنتے رہیں۔ اگر ایسے سنتے رہیں گے، سنتے سنتے عاشق رسول بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ اب یہ چند سوالات تھے جو کل سے ابھی تک میرے پاس آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو
ایک دو سوال تو کل والے ہیں جو، اور اللہ کا شکر ہے میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو میرے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، اور ایسے پوچھیں آپ مجھ سے، کیونکہ مجھے یہ نہیں پتہ رہتا نا کہ آپ کے ذہن میں کون سا کوشچن ہے، کون سا آنسر سوال ہے۔ اب اگر آپ اس طرح پوچھیں گے نا، اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ فجر ہی میں جو ہے عام آفس میں، ظہر میں اگر میں دکھ جاؤں تو ظہر میں آفس میں آ کر کے آپ سوال لکھوا دیں، عصر میں لکھوا دیں، مغرب میں لکھوا دیں، عشاء میں لکھوا دیں، جو آپ کو ٹائم ملے اس میں لکھوا دیا کریں۔ اب یہ ہے کہ کبھی زیادہ تعداد ہو جاتی ہے سوالات کی تو میں پھر 2-3 شفٹوں میں کر دوں گا، اس کو 2-3 دن میں کر دوں گا، کیونکہ پھر وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا رہتا ہے۔ پہلے تو کل والا مسئلہ حل کر لیا جائے، کل والے 2 سوال آج بھی آ گئے ہیں تو پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ ایک تو مسئلہ کل یہ تھا کہ ٹی شرٹ پہن کر کے نماز، اسی پہ شاید بات ختم ہوئی تھی، تو آج 3 بچے میرے پاس آئے تھے، وہ بچے ہیں کیا اس میں؟ اچھا ہیں ماشاءاللہ، ایک یہ ہیں اور میں، اور وہ 2-3 بچے جو ساتھ میں آئے تھے وہ ہیں نہیں آئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیے یہ سب بچے، میں اس لیے ہاتھ اٹھوا رہا ہوں نا کہ اور بچے دیکھ لو کہ بھئی میرے یہاں آؤ گے تو میں کچھ کرتا نہیں ہوں، میں سوال لکھ لیتا ہوں، آپ کو جواب بتاؤں گا۔ مقصد ہاتھ اٹھوانے کا یہ ہے کہ آپ بالکل خوف نہ محسوس کریں، آپ مجھ سے پوچھیں، مجھے لکھوا دیں سوال، اور پھر انشاءاللہ دوسرے دن میں جواب لکھ دوں گا، جواب آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ اب ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کل اسی پر ختم کیا تھا، آج بھی یہ سوال آ گیا ہے، تو سن لیں کہ ٹی شرٹ اور پینٹ پر نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے نماز ہو جاتی ہے۔ اب اس پر ایک فتویٰ اور سنیں، فتاوی امجدیہ میں ہے کہ جس کے پاس اور بھی کپڑے موجود ہوں اور ہاف آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو یہ کراہیت تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ تحریمی میں نماز واجب الاعادہ ہو جاتی، اس میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ٹی شرٹ اور پینٹ پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ جو کراہیت ہے اور کپڑے ہیں، ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ وہی کپڑے پہن کر کے آؤں، اور میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ کم سے کم اسلامک لباس نماز وغیرہ کے لیے تو 1-2 جوڑے ہونے چاہیے، اس کے بہت اثر پڑتے ہیں۔ میں ایک محدث کو پڑھ رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں تھا تو جب جاتا تھا تو ایک کٹیا تھی، تو اس میں ایک مائی رہتی تھیں تو وہ مجھے پکڑ لیتی تھیں، پھر وہ نہلاتی تھیں، کنگھا کرتی تھیں، سرما لگاتی تھیں، پھر آگے میں مدرسہ جاتا تھا۔ تو میں ایک دن اپنی والدہ کو بتا دیا ایسا ایسا راستے میں ہوتا ہے، تو میری والدہ چلی گئی کہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں کر رہی ہے وہ عورت، تو گئیں اور جھڑک دیا اس کو، تو وہ بڑھیا رونے لگ گئی، وہ مائی رونے لگ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ میں غلط طریقے سے اس کو بلاتی ہوں، مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ یہ جو تیرا بیٹا ہے نا، اس کی شکل میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے اور وہ مر گیا ہے، میرا بیٹا مر چکا ہے اور تیرے بیٹے کی شکل میرے بیٹے سے ملتی جلتی ہے، اس لیے جب اس کو دیکھتی ہوں نا تو پیار یاد آ جاتا ہے بچے والا، میرا بیٹا مجھے یاد آتا ہے۔ میں یہ جب پڑھا نا تو پھر مجھے خیال آیا کہ جو سرکار نے بتایا نا کہ حلیہ بنا لیں، داڑھی شریف رکھ لیں اور اس طرح حلیہ بنا لیں میں، اور کم سے کم ایسی مشابہت ہو جائے مومنین کی آپس میں، کم سے کم یہ صورت لے کے محشر میں جائیں اور رب سوال کرے بھئی کیا لے کے آیا ہے، تو مولا یہ تیرے محبوب کی سنت لے کر کے آیا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، تو اللہ رحم فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ٹی شرٹ پینٹ وغیرہ پہن کر کے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ فتاوی مرکز تربیت افتاء صفحہ نمبر 237 پر ہے، اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کئی لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہمارے یہاں بتایا گیا ہے نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے میں اس مسئلے کی وجہ سے فتوے کی کتاب کا نام بتا رہا ہوں اور صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فتاوی امجدیہ ہے، فتاوی مرکز تربیت افتاء ہے، صفحہ 237 پہ ہے، اگر کوئی ٹی شرٹ پینٹ پہن کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ ان کر کے ہے نا، کل اسی پہ شاید ختم ہوا تھا، ان کر کے، تو کیا اس پہ نماز ہو جائے گی؟ جی، اس پر بھی نماز ہو جائے گی، مکروہ تنزیہی کے ساتھ، کراہیت تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے ایسا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب اس میں بہت مسائل ہیں، اب اس پر میں نے جب تحقیق کیا رات میں تو اب اس پر مجھے وقت چاہیے کہ اس میں کئی مسئلے آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ آ جاتا ہے جیسے ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا کہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اتنا سمجھیں آپ، نماز ہو جائے گی، ٹی شرٹ پینٹ پہ نماز ہو جائے گی، ان کر کے کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اب اس میں بہت سے مسئلے پیدا ہوئے جو میرے ذہن میں آئے، وہ یہ آئے جو کتابوں میں نہیں ملے، وہ یہ کہ جو ان کرتے ہیں نا، چونکہ کپڑا اندر ڈالتے ہیں،
اندر ڈالنے سے کپڑا بالکل مڑ جاتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے بالکل مڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ کپڑا باہر نکالتے ہیں تو بڑا بھدا دکھتا ہے، اور لباس بہتر ہونا چاہیے نماز میں، تو اب اس کی کیا شکل بنے گی؟ تو میں چونکہ زیادہ اس پر نہیں قیل و قال، مگر اتنا سمجھ لیں کہ نماز ہو جائے گی بس، ٹھیک ہے، اتنا سمجھیں آپ۔ اچھا، ایک جو ہے سوال بچے نے کیا تھا کہ وہ بہت سے لوگ بال کلر کرتے ہیں، تو جو بال کلر کرتے ہیں آیا یہ کہ ان کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ابھی یہاں نوجوانوں کو میں ایک مسئلہ اور سمجھاؤں کہ بیٹے ایسا کریں کہ آپ پہلی بات تو ایسی کوئی حرکت نہ کریں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اگر بال وغیرہ اس طرح ایسے کر لیے، 2-3 کلر کے کر لیے، بعض تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابابیلوں کا جو وہ ہوتا ہے نا گھونسلہ، ویسا لگتا ہے، اس طرح بال رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ ابابیلوں کا، پرندوں کا گھونسلہ ہے۔ اور پہلے ایسا کلر ولر مار کر کے، شروع میں اگر آپ تاریخیں پڑھتے ہوں گے تو جانتے ہوں گے نا، وہ جانور کی منڈی لگتی تھی، تو اس میں پورے علاقے سے جانور آتے تھے، ان کو کالا پیلا کر کے لے کے جاتے تھے تاکہ کچھ قیمت مل جائے گی، ٹھیک ہے، وہ قیمت مل جائے گی۔ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر مثال کے طور پہ 3-4 کلر آپ کرائے ہوئے ہیں، ایک تو ہوتا ہے ایک کلر کرائے ہوئے، ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر میں بات کروں گا، مگر 2-3 طرح اور عجیب عجیب ڈیزائن بنائے ہوئے ہیں، آپ اگر مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ سوچو ذرا، آپ مر گئے تو اب بال آپ کا نہیں کاٹا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی غسل دیا جائے گا۔ ٹیٹو بنوائے ہو ویسے ہی غسل دے دیا جائے گا، آپ کو قبر میں لٹا دیا جائے گا۔ اب آپ کا سر ننگا رہے گا نا، آپ دیکھتے ہوں گے جو کفن پہناتے ہیں نا تو پھر وہ کھول دیتے ہیں، تو جب آپ بیٹھیں گے نا قبر میں تو سر ننگا رہے گا۔ صرف اتنا مجھے نوجوانوں سمجھا دو، کیا حضور کو تم ایسا دکھا پاؤ گے؟ صرف اتنا سوچ لو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے آپ کو، یہ تو ایسا نہیں ہے کہ بال آپ رنگے ہو جب تک موت نہیں آئے گی، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب آ گئی اسی حال میں آپ کو دفنایا جائے گا، کیونکہ میت کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جا سکتا ہے، جس حال میں ویسے دفنا دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں حضور کے سامنے کیسے آپ رہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے؟ اس لیے کبھی ایسی حرکتیں نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب بال رنگنے کا جو مسئلہ ہے، اگر یہ کلر مہندی کی طرح ہوتا ہے جس میں پرت نہیں جمتا ہے، ٹھیک ہے، پرت نہیں جمتا ہے، پانی سرایت کر جاتا ہے بال میں، تب تو نماز ہو جائے گی، بلا کراہیت نماز ہو جائے گی۔ اور اگر یہ کیمیکل جو آپ لگاتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں وہ کیسا کیمیکل ہے، وہ تو آپ خود ہی پتہ کر سکتے ہیں دکانوں پہ، اگر یہ کیمیکل لگانے سے پرت جم جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جب کلر کرتے ہیں نا تو پرت جم جاتا ہے، اس کو نکالتے ہیں، تو اگر پرت جم جاتا ہے، جیسے کہ عورتیں جو ہیں وہ ناخن جو لگاتی ہیں، ناخن، اس میں پرت جم جاتا ہے، اب اس میں جو ہے نا پانی ناخن پہ نہیں پہنچ پاتا ہے، جس سے ان کا وضو نہیں ہوتا ہے، اور اگر لگائیے تو غسل نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ کنڈیشن ہے اس میں بھی کہ اگر جو بال رنگ رہے ہیں اس میں بالوں میں پرت جم جاتا ہے، اندر بال ہو جاتا ہے، اور باہر سے جو ہے نا وہ کھول بن جاتا ہے، اور اندر پانی نہیں پہنچ جاتا ہے، تو غسل نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا۔ اب یہ تو آپ خود پتا کر لیں کہ بھائی وہ کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال بڑا اچھا بچوں نے کیا بھائی، ماشاءاللہ، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ایسے ہی چاہتا ہوں نا کہ آپ لوگ پوچھیں گے تو اور بہتر لگے گا میرے لیے۔ یہاں ہوتا ہے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، برابر پوچھ نہیں پاتے ہیں، بول نہیں پاتے ہیں، وہاں برابر تھوڑا بہت بولتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں آگے کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا پینٹ پھٹا ہو تو کیا نماز ہوگی؟ آج ایک چلا ہے نا سسٹم، وہ پینٹ پھٹا رہتا ہے عموماً۔ پہلی بات تو یہ ہمارے گاؤں میں نا بھکاری لوگ پہنتے تھے، ہمارے یہاں میں نے آج تک کسی عزت دار آدمی کو، اور جن کو آپ عزت دار کہتے ہو نا وہ روڈ چھاپ لوگ ہیں، وہ عزت دار نہیں ہیں۔ عزت دار وہ لوگ ہیں جو نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ہے کہ پینٹ اگر پھٹا ہوا ہے تو ایک سطر ہے، ناف سے لے کر کے اور یہ گھٹنے تک، ٹھیک، یہ سطر عورت ہے، مرد کے لیے یہ سطر عورت ہے، اور عورت کا تو پورا بدن ہے۔ تو اگر وہ آپ کا پینٹ اس طرح پھٹا ہوا ہے، ران پہ پھٹا ہوا ہے، اس ران پہ پھٹا ہوا ہے، اس ران پہ پھٹا ہوا ہے، یا اس ران کے نیچے پھٹا ہوا ہے، 1-2 جگہ پھٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر سطر عورت میں جیسے ران ہے تو 1/4 حصہ پھٹا ہوا ہے، یہ لفظ یاد رکھیے گا، 1/4 حصہ اگر پھٹا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر تھوڑا تھوڑا پھٹا ہوا ہے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 1/4 اگر پھٹا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر ان بچوں نے سوال کیا تھا، سوال بڑا اچھا کیا بھائی، ان لوگوں نے ایسے سوال ضرور کریں آپ حضرات، ٹھیک ہے، جو معاشرے میں معاملات چل رہے ہیں وہ سوال کریں۔ بغیر ٹوپی کے نماز ہوگی یا نہیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت رسول جو ہے وہ ٹوپی لگانا ہے. ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے کہ کبھی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے سر نماز پڑھی ہے سوائے حالت احرام کے. ایک بھی روایت نہیں ہے. اور بخاری شریف کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت ہے. وہ سرکار کا عمل نہیں تھا، صحابی کا عمل تھا. تو جب سرکار اور صحابی کا عمل ایک ساتھ ہو جائیں تو ترجیح کس عمل کو دیا جائے گا؟ سرکار کے. ٹھیک، تو ٹوپی لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر اگر کوئی نہیں لگایا ہے نیت عجز و انکساری، جیسے بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے دعا کرتے ہیں نا تو پھر ٹوپی اتار دیتے ہیں، عذر و عجز و انکساری، مولا میں کچھ نہیں ہوں، میں عاجز بندہ ہوں، دیکھ کھلے سر کے ساتھ تیری بارگاہ میں. تو اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 130 پہ لکھا ہے اگر بنیت عاجزی ننگے سر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر تحقیراً کہ نماز کوئی محترم بالشان چیز نہیں ہے، اگر یہ سوچ ہے تو آدمی کافر ہو جائے گا، پھر آدمی کافر ہو جائے. یعنی نماز کی اگر تحقیر مقصود ہے تو آدمی کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مسجد کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی مگر وہ ٹوپی کبھی اٹھا کے دیکھ لینا آپ. میں تو سب سے اپیل کرتا ہوں 10-15 روپے کی ایک جالی والی ٹوپی آتی ہے، کم سے کم اس کو جیب میں رکھے رہا کریں. جیب میں رکھے گا، آپ خود کنڈیشن دیکھ لیں، اس کو دھلیں گے اتنا میل، اتنا مجھے ایسا لگتا ہے، میں اپنی تحقیق بتاتا ہوں کہ ایسی ٹوپی لگا کے نا نماز مکروہ تنزیہی ہو جاتی ہوں. کیونکہ صاف لباس ہونا چاہیے نماز کے لیے نا. پھر قرآن شریف میں ہے کہ نماز میں زینت اختیار کرو، یعنی اچھے لباس پہنو، صاف ستھرے لباس پہنو. آپ جو ٹوپی لگاتے ہیں نا مسجد والی، کبھی غور کر کے دیکھ لینا، آپ کا دھیان ادھر نہیں جاتا ہے. بہت کم صاف ایک سال تک ویسے پڑی رہتی ہیں، کوئی دھلتا تو ہے نہیں، کوئی دھلنے والا ہے نہیں، اتنے میل کچیل اس میں رہتے ہیں. تو کم سے کم اتنا تو کریں نا کہ 10-15 روپے کی ایک ٹوپی آتی ہے، جیب میں رکھے رہا کریں. کبھی کھانا کھا رہے ہیں ٹوپی لگا لیں، پانی پی رہے ہیں ٹوپی لگا لیں. ٹھیک ہے. یہ چند باتیں. ایک صاحب کا مسئلہ رہ گیا ہے، وقت زیادہ ہو گیا ہے، انہوں نے پوچھا تھا قضاء عمری کے بارے میں، تو انشاءاللہ اس پر ہم کل ڈسکس کر لیں گے. وقت ہو گیا ہے، کھڑے ہو جائیں.